اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السلام أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمْعَ وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ عَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ۔ نہج البلاغہ کے ہفتہ وار درس کے سلسلے میں آج ہماری جو گفتگو ہے وہ حکمت نمبر 2 باب مختار میں سے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دوسرا قول ہے، دوسری حکمت ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من ازرا بنفسہ من استشعر الطمع۔ مولا فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا جس نے طمع کو شعار بنا لیا، وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، اور وہ ذلت پر راضی ہو گیا جس نے اپنی تکلیف کو آشکار کر دیا، وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ، اور اس نے پامال کر دیا اپنی عزت کو جس نے زبان کو اپنا حاکم بنا لیا۔ سب سے پہلے جملہ جو مولا کا ہے کہ من ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، اس نے اپنے نفس کو رسوا کر دیا جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا۔ دیکھیں، شعار کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا تنظیم ہو، ملک ہو، تحریک ہو، کوئی ایسی علامت، کوئی ایسے الفاظ جو اس تنظیم، اس تحریک، اس ملک کے مقصد کو بیان کریں، اس کی غایت کو بیان کریں۔ جس طریقے سے پاکستان کا شعار ایمان، اتحاد اور تنظیم ہے، نظم ہے۔ آپ سب نے پاکستانی پرچم کے نیچے یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، وہ پاکستانی شعار ہے، یعنی پاکستان کا مقصد یہ ہے۔ تو جہاں پر جو مولا کہہ رہے ہیں کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا، یعنی اپنا مقصد اس نے طمع کو بنایا ہے، حرص کو بنایا ہے، لالچ کو بنایا ہے، اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ جب انسان طمع کرے گا، جب انسان لالچ کرے گا تو اس کی ضروریات پوری اگر نہیں ہوں گی، اور وہ سمجھتا ہوگا کہ اس کی جب ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو وہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کا اظہار کرے گا۔ جیسا کہ بعد میں مولا کا جو قول آگے ختم نہیں ہوا، آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ آ رہا ہے، اور ان چیزوں کا مولا کی ایسی حکمت میں تینوں جملوں کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ طمع کسے کہتے ہیں؟ حرص اور لالچ۔
دیکھیں علماء نے، ایک ہوتی ہے چاہت، بچے کی چاہت ہوتی ہے کہ بچہ جب میں بڑا ہوں گا، پڑھ لکھ جاؤں گا، اچھی نوکری کروں گا، اچھا بزنس کروں گا، میرے پاس گاڑی بھی ہوگی، میرے پاس بڑا گھر بھی ہوگا، میرے پاس فلاں فلاں سہولتیں ہوں گی. یہ ہے چاہت کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا، محنت کروں گا تو میں یہ چیزیں حاصل کروں گا. یہ اس کو کہتے ہیں چاہت. لیکن ایک آدمی کے پاس جو چیزیں نہیں ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے ہر صورت میں، اس کے اندر ہرس، اس کے اندر لالچ اتنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس اس کو یہ ملنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس اس گرمی کے موسم میں اے سی نہیں ہے، دوسروں کے پاس ہے، تو پھر اس کے اندر یہ لالچ آئے گا، یہ ہرس آئے گا کہ وہ اس کو حاصل کرے. جب ہرس اور لالچ ہوگا تو پھر حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، کوشش کرے گا کسی طریقے سے بھی اس کو حاصل کرے. اسی وجہ سے مولا نے کہا ہے کہ تم کو شعار جس نے بنایا ہے اس نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا ہے. رسوا کرنے کا مقصد دنیا و آخرت میں رسوا کر دیا. کسی بھی چیز کا ہرس یا لالچ ہوتا ہے تو انسان پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے سارے ذرائع استعمال کرتا ہے. چاہت اور چیز ہے، ہرس اور چیز ہے. پھر طمع میں اور ہرس میں بھی علماء نے فرق کیا ہے کہ لالچ اور طمع میں فرق ہے. لالچ فقط چاہنے کا نام ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے کا نام ہے کہ بس مجھے اس چیز کو حاصل کرنا ہے. اب اس رشوت کے ذریعے حاصل کرے، حلال کے ذریعے حاصل کرے، حرام کے ذریعے حاصل کرے، اس کا مقصد فقط اور فقط حاصل کرنا ہے. لیکن طمع کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ طمع کا مطلب ہے کہ جو بھی کسی کے پاس ہے اس کے اندر اس چیز کی چاہت موجود ہے کہ وہ اس کو حاصل کر کے رہے گا. لالچ فقط حاصل کرنا ہے، اس کا اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. طمع کے اندر یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے غیر کے پاس اس کو نظر آتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب انسان کے اندر طمع ہوتا ہے تو پھر وہ حسد کی طرف جاتا ہے، دوسروں سے حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں. تو مولا نے قابل مذمت قرار دیا ہے ہرس کرنے کو. مولا نے فرمایا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو، اس بندے نے رسوا کر دیا جس نے طمع کو، ہرس کو، لالچ کو اپنا شعار بنا لیا. آپ بولیں گے کہ ابھی مانا کیا کہ طمع اور ہرس میں اور لالچ میں فرق ہے، تو پھر آپ نے طمع، ہرس اور لالچ کیوں کہا؟ دیکھیں عربی کے الفاظ کے اندر ایک لطافت موجود ہے کہ ہر حرف، ہر لفظ ایک دوسرے سے اگر الگ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی ایک اپنی لطافت ہے، اس کا ایک اپنا باریک سا فرق موجود ہے. لیکن اگر آپ اردو میں آ جائیں گے تو ہرس کا مطلب بھی لالچ بنے گا، طمع کا مطلب بھی لالچ بنے گا، اور لالچ تو ویسے ہی استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر. جب انسان طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، شعار اس چیز کو بنا لیتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. ظاہر ہے اس کو حاصل کرنا ہے، جب زیادہ طمع اور لالچ کرے گا اور حاصل کرنا ہے، حلال بھی استعمال کرے گا، حرام بھی استعمال کرے گا. اس لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا
کہ عقل مند لوگوں کی اکثر ناکامیاں اظہار طمع کی وجہ سے آشکار ہوتی ہیں. یعنی عقل مند کی ناکامی ظاہر نہیں ہو سکتی، فقط اور فقط اس صورت میں ظاہر ہوگی کہ جب وہ طمع رکھے گا، جب وہ حرص رکھے گا، جب وہ لالچ کرے گا کسی چیز کو، جب طمع کو اپنا شعار بنا لے گا، اس صورت میں اس کی ناکامیاں ظاہر ہو جائیں گی. لوگ کہیں گے کہ یہ ناکام آدمی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. توجہ طلب یہاں پہ جو بات ہے کہ مولا نے کیوں ممانعت فرمائی ہے طمع کو، یہاں پر مولا نے اشکار کرنے کے لیے کنایا کا استعمال کیا ہے. یعنی طمع کو شعار بنانے کو جو مولا نے کہا ہے نا، جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا، یہاں پہ مولا کنایتاً بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ خود طمع جو ہے وہ نفسانی کیفیت کا نام ہے، حرص نفسانی کیفیت کا نام ہے، لالچ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے. تو اندرونی طور پہ لالچ ہونا، طمع ہونا، مولا کا اس کی طرف اشارہ نہیں ہے. مولا نے استعمال طمع کو کیا ہے جو انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے، لیکن مولا اس کنایا کو استعمال کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے اس اپنی بیماری کو، یعنی اس کے اندر جو طمع ہے، جو لالچ ہے، اس کو اگر اس نے بیان کر دیا تو یہ اس کے لیے باعث ذلت بنے گا، یہ اس کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا. اور پریشانی کا اظہار کرنا، خود مولا نے فرمایا وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ذُرِّهِ. دوسرا جملہ کہ جس نے اپنی تکلیف کو ظاہر کیا، راضیہ بالذل، وہ ذلت پر راضی ہو گیا. اپنی کاشفہ کا معنی جو ہے وہ ہے آشکار کرنا کسی چیز کا، پردہ فاش کرنا، کسی چیز سے پردہ ہٹانا، کسی چیز کو بے حجاب کرنا. یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس پریشانی سے پردہ ہٹانا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہے. مولا کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اپنی اس پریشانی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر دیا، وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ لوگ اس کو ذلیل و رسوا کریں. لہذا یاد رکھیے گا کہ مولا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے تمہیں ذلت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو ذلت تمہیں نصیب ہوگی. اس کے سامنے بیان کیا جائے کہ جو ستار العیوب ہے، جو مددگار ہے، جو مدد کرنے والا ہے، یا اس کے ان نمائندوں کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کیا جائے کہ جو تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، جو احسان کر کے جتلاتے نہیں ہیں. اسی پہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ کسی نے، دیکھیں اس بیان کرنے کا کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہے بیان کرنے کا. جو مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی تکلیف کو بیان کر دیا وہ ذلت پہ راضی ہو گیا، جس نے اپنی تکلیف کو آشکار کر دیا. ایک صاحب کسی دوسرے صاحب سے ملنے کے لیے گئے، انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ دیکھو پوری رات میں دانت درد کی وجہ سے نیند نہیں کر سکا. سامنے والے نے یہ جواب دیا کہ دیکھو تم نے صرف ایک رات دانت کا درد
برداشت نہیں کیا، تمہیں دانت کا درد ہوا اور تم نے فوراً اس کو بیان کر دیا۔ مجھے دیکھو کہ میں کتنے عرصے سے دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ بیان کرنے والا شرمندہ ہو گیا۔ تیسرا جملہ مولا کا، وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ، اس نے اپنی عزت کو، اپنے آپ کو پامال کر دیا، ہانت پامال کر دیا، جس نے زبان کو اپنا حاکم قرار دیا، جس نے زبان کو اپنا حاکم قرار دیا، یعنی ہر چیز میں کوشش کرتا ہے زبان سے کچھ بولے۔ یہ جو پہلے جملہ بولا جاتا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو، اذا تم العقل فنقص الکلام، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ہی باب حکمت میں ہی یہ قول ہے کہ جب انسان کی عقل تمام ہو جاتی ہے تو اس کی باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب زبان کو آپ حاکم قرار دیں گے، بغیر سوچ کے بولیں گے، تو پھر انسان کی کوئی عزت نہیں رہے گی، ہر جگہ پہ بولتا رہے گا، نہیں سوچے گا کہ اس کے فائدے میں ہے، اس کے نقصان میں ہے۔ کوئی مشورہ نہیں بھی مانگے گا تو کوشش کرے گا مشورہ دینے کی۔ یہ جس سے مشورہ نہیں مانگا جا رہا اور پھر بھی وہ مشورہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے زبان کو اپنا حاکم قرار دیا ہے۔ عقل مند انسان کو چاہیے، اور عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ زبان اس کے قابو میں ہو، نہ کہ وہ زبان کے اشارے پہ چلتا ہو۔ زیادہ بولنے کی ویسے ہی ممانعت کی گئی ہے۔ روایت میں ہے جنت کے دروازوں پہ، جنت کے ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صحت صحیح رہے تو 4 کام کرو۔ ان 4 کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ کم بولو، کم باتیں کرو۔ آج ہم زیادہ باتیں کرنے والے کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہم زیادہ بولنے والے کو، جو فضول باتیں کرتا ہے، جو ہمارا ٹائم پاس کرتا ہے، جو ہمیں ہنساتا ہے، ہم اس کو عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو ہم سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بولنا انسان نے ہے تو مطلب کا بولے، بغیر مطلب کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روایت میں ہے کہ روزانہ صبح کے ٹائم پہ زبان انسان کے باقی اعضاء سے کہتی ہے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، خیریت سے ہو؟ یہ زبان تمام اعضاء سے، ہاتھ سے، پیر سے، تمام جسم، انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے زبان مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ کیسے ہو، خیریت سے ہو۔ تمام اعضاء یک زبان ہو کے زبان کو کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو تو ہم بہتر ہیں، ہم صحیح رہیں گے۔ روایت میں ہے کہ 70 سے بھی زیادہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے سے 70 سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، کسی مومن کی توہین کرنا، یہ زبان ہی تو ہے جو توہین کر رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے روایات میں کہ ہاتھ کی تلوار سے زیادہ تیز زخم زبان کا ہے۔ ہاتھ کا زخم لگا ہوا پر ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، زبان کا لگا ہوا زخم دور نہیں ہو سکتا۔
پھر یہ بھی روایت میں کہا گیا ہے کہ دیکھو جب تک تمہارے الفاظ زبان پہ نہیں آئے اتنی دیر تک تم ان کے مالک ہو، اتنی دیر تک وہ چیزیں تمہارے کنٹرول میں ہیں، لیکن جیسے ہی تم نے اپنی زبان کھولی اور ان الفاظ کو زبان کے ذریعے سے ادا کر دیا، اب تم اس کے مالک نہیں، وہ الفاظ تمہارے مالک بن چکے۔ لہذا بجائے اس کے کہ زبان کو ہم اپنا حاکم قرار دیں، بڑی بھی اہم سے اہم بات ایک مومن کے بارے میں اسی زبان کے ذریعے سے غیبت ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس روایت کے اندر مولا کی اس حکمت کے اندر تینوں چیزوں کا ایک دوسرے سے ربط کیا ہے۔ جو مولا نے یہ فرمایا سب سے پہلے کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا اس نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا، جس نے اپنی تکلیف کو بیان کیا، آشکار کیا، وہ ذلت پہ راضی ہو گیا، ذلت پہ تیار ہو گیا، اور جس نے زبان کو اپنا حاکم قرار دے دیا اس نے اپنی عزت نفس کو پامال کر دیا۔ دیکھیں ان تینوں جملوں کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ جب انسان طمع کو شعار بنائے گا، کسی چیز کی لالچ کرے گا، طمع رکھے گا، حرص رکھے گا، تو خود اگر اس کو پورا نہیں کر سکے گا تو اس کو زبان پہ لے کے آئے گا، اس تکلیف کو بیان کرے گا۔ جب اس تکلیف کو بیان کرے گا تو وہ زبان کو اپنا حاکم قرار دے گا، کیونکہ یہ کام زبان کرے گی، زبان بیان کرے گی۔ بہت سارے نقصانات ہیں طمع کو شعار بنانے میں، غیر سے تکلیف کو بیان کرنے میں۔ آخر میں ایک روایت اور واقعہ پیش کر کے میں زحمت تمام کرتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ مفضل امام علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جو امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور امام علیہ السلام سے آ کے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں بڑا پریشان ہوں، یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ میرا خرچہ ہے پورا نہیں ہو رہا۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو حکم دیا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی منگوائی اور اپنے صحابی کو دی۔ جیسے امام نے ان کی طرف بڑھائی تو انہوں نے کہا مولا میں نے آپ سے اشرفی کا تقاضا نہیں کیا، میں نے درہم دینار کا تقاضا نہیں کیا، میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ نمائندہ خدا ہیں، آپ امام معصوم ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ دیکھیں یہ صحابی امام ان سے اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں کہ جن سے تکلیف بیان کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حلال مشکلات ہیں، یہ حاجت روا گھرانہ ہے، یہ دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آ کے فرشتے بھی اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا صحابی امام نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ یہ کہا جائے کہ اس نے کوئی کراہت والا عمل کیا ہے، ناپسندیدہ عمل کیا ہے، بلکہ وہ کام کر رہا ہے کہ جو امام معصوم کو بھی پسند ہے، خدا کو بھی پسند ہے، کیونکہ خدا نے اسی دروازے کو کہا ہے کہ تمہاری تمام حاجات اسی دروازے سے پوری ہوں گی۔ پہلے اس دروازے پہ آئیں گی، زیارت جامعہ کے اندر موجود ہے، پہلے اس دروازے پہ آتی ہیں، پھر میرے تک پہنچتی ہیں اور میں قبول کرتا ہوں۔
اس نے کہا مولا میں تو دعا لینے کے لیے آیا تھا. امام علیہ السلام نے کہا دیکھو دعا تو ہم تمہارے لیے کریں گے, تم اس کو رکھو, لیکن یاد رکھو میرے سامنے تو یہ تکلیف تم نے بیان کی ہے, کسی غیر کے سامنے کبھی اس تکلیف کو بیان نہ کرنا. دو نقصان ہوں گے اس کے غیر کے سامنے بیان کرنے کے. پہلا نقصان, غیر تمہیں ناکام سمجھے گا کہ یہ آدمی کامیاب ہے بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں, یہ ناکام ہے. دوسرا نقصان تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. گویا کہ اللہ کی بارگاہ چھوڑ کے, اللہ کے نمائندوں کی بارگاہ چھوڑ کے کسی غیر کے سامنے اپنی تکلیف کو تم بیان کر رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کو قادر مطلق مانا ہی نہیں. تم نے خدا کو نعوذ باللہ اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ جو غیر کے سامنے اپنی تکلیف, اپنی مصیبت, اپنی حاجت بیان کر رہے ہو, بجائے اس کے کہ غیر کے سامنے بیان کرتے خدا کے سامنے بیان کرتے. غیر وہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری تکلیف کو پورا کرے, دور کرے, نہ کرے, تمہاری حاجت بجا لائے یا نہ لائے, لیکن اتنا شبہ موجود ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تمہاری اس تکلیف کو بیان کر کے تمہاری توہین کر سکتا ہے. لہذا اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کریں, اس کی بارگاہ میں اپنی تکلیف کو بیان کریں کہ جو ستار العیوب ہے, جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر مولا کے اس قول کو لے کے آئیں. نہ تو طمع کو اپنا شعار بنائیں, قناعت کو اپنائیں, بجائے اس کی کہ لالچ اور حرص ہمارے اندر آئے. محنت کریں, حلال طریقے سے رزق تلاش کریں, لیکن اگر پھر بھی پوری نہیں پڑتی تو جتنا خدا نے دیا ہے اسی پہ راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور مومن ہمیشہ قناعت کرتا ہے, مومن حرص, لالچ, طمع نہیں کرتا. ایک تو ہمیں طمع کو اپنا شعار نہیں بنانا چاہیے مولا کی اس حکمت کے مطابق, مولا کے اس قول کے مطابق. دوسرا, اپنی تکلیف خدا اور خدا کے برگزیدہ بندوں کے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ کس کے سامنے ہم اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں. تیسرا, اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے. زبان ہمارے اوپر حاکم نہیں ہونی چاہیے. جو بولیں سوچ کے بولیں, اور کوشش کریں کہ اس زبان سے حکمت کی باتیں نکلیں. آخر میں دعا ہے, خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام احباب دوستوں کی پریشانیاں دور فرمائے. مکتب سید الساجدین کے مامنین کی خداوند عالم ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے, ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.